مکرم آج کا یہ عظیم الشان دن جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی سے منسوب ہے، جس کی اس رہتی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، اور جس طرح ہم عام محاورتاً بولتے ہیں کہ یہ قربانی کی عید ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اگر اس لفظ پہ ہی غور کیا جائے تو یہ قرب سے بنا ہے۔ قرب کا اگر ہم عام زندگی کے معمولات میں ہی دیکھیں تو جہاں بھی ہم نے قرب حاصل کرنا ہے وہاں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، وہاں کوشش کرنا پڑتی ہے، اور رب کائنات کا جو قرب ہے، جو انسان کا مقصد حیات بھی ہے اور انسان کے مرتبہ اور اس کے اعزاز کے شایان شان بھی ہے، جس طرح خالق کائنات نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کی جو تخلیق ہے وہ خالصتاً اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ یہ بندگی اور قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش لازم ہے، اور یہی جد و جہد اور کوشش حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی مبارک سے ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ کبھی تو آپ اپنا مال قربان کر رہے ہیں اور کبھی آپ اپنا گھر قربان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ اپنے بیٹے کو سناتے ہیں تو آپ کے جو فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ جیسا آپ کو حکم ہوا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے اور آپ ان کو پیشانی کے بل لٹاتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے اسی طرح آپ اپنے فرزند کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ قرب کی کوشش میں اپنے رب کے قرب کی حصول کی جو کوشش ہے اس کی اس سے بڑی اور مثال بشریت کی تاریخ میں نہیں دی جا سکتی کہ انسان اپنے پروردگار کا قرب پانے کے لیے اپنی اولاد کے اپنے فرزند کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب پروردگار عالم ساری کائنات میں اعلان فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ تو نے سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ اس کا بدلہ دے دیا۔ حاضرین مکرم، یہی وہ قرب ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جو صدیوں سے اہل ایمان توحید پرست حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس سنت پر اور سرکار دو عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس کے پس پردہ جو حکمت ہے وہ اپنے پروردگار کی اسی قرب کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اب ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم جانور لے آتے ہیں، اسے ذبح کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے قربانی کر دی۔ قربانی کرنی اور قربانی دینی، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔
اصل میں قربانی دینی ہے، اور قربانی دینی کیا ہے کہ جو اپنی خواہشات کا جانور انسان کے اپنے وجود کے اندر پل رہا ہے، جو پروردگار کے حکم کی نافرمانی پر سارا سال ہمیں آمادہ کیے ہوئے ہے۔ ایک جانور کے گلے پر چھری چلانے سے وہ قربانی دینے کا عمل پورا نہیں ہو رہا، جانور ذبح ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ بھی بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، اور اس کو بھی جاری رہنا ہے۔ اس کو بھی رب کے کلام نے شاعر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا ہے، لیکن اس کے جو پس پردہ مقصد ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی خواہشات اور پروردگار کے حکم کے درمیان جو ڈفرنس چل رہا ہے، جو کلیش چل رہا ہے، کہ ایک انسان کی خواہش کا جانور ہے جو انسان کے اندر سارا سال پل رہا ہے، اور اس نے آمادہ کیے ہوئے ہے انسان کو رب کے حکم کی نافرمانی پر، رب کے حکم کے خلاف چلنے پر انسان کو تیار کیے ہوئے ہے۔ قربانی کرنی یہ ہے کہ ہم جانور لے آئے ہیں، اس کو ذبح کر دیا ہے، اس کا گوشت تقسیم کر دیا ہے، اور قربانی دینی یہ ہے کہ جو خواہشات کا جانور ہے، جس نے ہمیں سارا سال اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی پہ ہمیں آمادہ کیے ہوئے ہیں، اور ہر لمحے انسان کو اپنے خالق کے خلاف جنگ پر آمادہ کیے ہوئے ہیں۔ حاضرین مکرم، حضرت ابراہیم کی یہ سنت، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا ارادہ پہنچتا ہے۔ اب ہمارے سطحی ذہن ہے، چھوٹی سوچ ہے، ہمارا مقابلہ ہے گوشت کا، اس کا گوشت اتنا نکلا ہے، اس کا اتنا ہے، ہماری سوچ اتنی محدود ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سامنے رکھیے اور بزرگان دین کے اس فرمان کو سامنے رکھیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ نیت تقویٰ کا حصول ہے، ارادے کی صفائی ہے، اور نیت کا اخلاص ہے، کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی خواہش کو، اولاد کسے پیاری نہیں ہے؟ ہر انسان کو اولاد پیاری ہے، اور اولاد کو رب کے حکم کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق، رب کے رضا کے حصول کے لیے پیش کر دینا، یہ دراصل جس طرح قرآن نے کہا نا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ تم نے رب کا جو دیا ہوا پیغام ہے اس کو سچ ثابت کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم پہ سر بسجود ہو جانا۔ حاضرین مکرم، قربانی کا یہ جو عمل ہے، یہ دراصل ہمیں یہی ایک پیغام دینے کے لیے ہے کہ اپنی خواہشات کو رب کے حکم کے مقابلے پر نہیں لانا۔ ایک طرف جب رب کا حکم اور ہماری خواہش مقابلے پر آ جائے تو وہاں پہ فیصلہ رب کے حکم کا ہونا، وہاں پہ امپلیمنٹیشن رب کے حکم کی ہونی ہے، انسان کی خواہش نہیں آنی۔ اور حضرت ابراہیم کی یہ سنت اور آقا کریم علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ جب وہ جانور جو دوسرے جانوروں میں تھا اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، مگر وہی جانور جب اس کی نسبت اس عمل سے ہو گئی تو قرآن نے کہا کہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کے شعائر میں سے ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، وہ رب کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اگر وہ جانور جس کی نسبت رب کی رضا کے حصول کے لیے ہو جائے وہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے، تو اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق کر لے، تو حاضرین مکرم یہی وہ مرتبہ ہے، یہی وہ اعزاز ہے، یہی وہ منصب ہے جو انسان کو رب تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والا ہے۔
اور پھر یہی وہ رضا کا مرتبہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ انسان جب اپنی خواہشات کو مٹا کر اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے رب کے حکم کی فرما برداری پہ تابع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مرتبہ آتا ہے کہ جب رب اپنے بندے کو یوں بلاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب رب بندے سے راضی ہے اور بندہ رب سے راضی ہے۔ حاضرین مکرم، یہ سارا عمل یہ گوشت اور خون کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ظاہر ہے، اور اس کا جو باطن ہے وہ رب کے رضا کے حصول کی کوشش ہے۔ اپنی خواہشات کو مٹانا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی خواہشات کو رب کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو آئیے آج کے دن جہاں اس قربانی کے عظیم عمل کو ہم نے اس فریضے کو سر انجام دینا ہے اور اپنی ساری دلوں کی کدورتوں اور نفرتوں کو مٹانا ہے، وہاں رب کے رضا کی حصول کی جو کوشش ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آج کے دن کا ایک اور جو خاص میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ خالصتاً ارادہ اور نیت کو دیکھنا ہے، ہر قسم کی ریا اور دکھاوے سے بچنا ہے۔ حاضرین مکرم، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی آبادی وہ سمبل ہے رب کے حکم کی فرما برداری کا۔ یاد رکھیے، ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ایک تو اس کے گوشت کی تقسیم اسی طریقے سے ہونی چاہیے جو بتائی گئی ہے، اور دوسرا جو بہت خاص عمل ہمیں ذہن نشین کرنے والا ہے کہ بطور مسلمان صفائی اور طہارت مسلمان کا اولین تعارف اور پہچان ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں اور اس کی جو آلائش ہے، اس کی جو گندگی ہے وہ راہوں میں پھینک دیتے ہیں، گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ قربانی کا عمل رب کے رضا کے حصول کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہم رب کی مخلوق کو تنگ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دینا ہے، اور اس کے ساتھ جو مسلمان کا ترہ امتیاز ہے، مسلمان کا جو سمبل ہے وہ طہارت ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ صفائی ہے۔ لہٰذا یہ کسی پہ مت چھوڑیں کہ فلاں محکمے والا آئے گا تو وہ صفائی کرے گا، بلکہ یہ قربانی کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ اس کی آلائش اور اس گندگی کو خود سنبھالے۔ مسلمان طہارت کا اور پاکیزگی کا مظاہرہ کرنے والا ہے، مومن جو ہے وہ تو سراپا طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اور ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی ساری وہ غلاظتیں اور آلائشیں وہ راہوں میں اور گلیوں میں بکھیر دیتے ہیں، اور مسلمان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ راہ صاف کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو راستہ صاف کرتا ہے وہ جنت کے لیے اپنا راستہ بناتا ہے۔ تو لہٰذا گزرگاہوں کو، راہوں کو صاف رکھیں، اور اپنی قربانی کے جو عمل ہے اس کو ایسا سر انجام دیں کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ رب العالمین ہمارے اس عمل کو ریاکاری سے بچا کر، دکھاوے سے بچا کر، خالصتاً اپنے رب کے رضا کی حصول کا باعث بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کی اس کوشش کو، عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔